سائفر کیس میں معاملات بالکل یک لخت تبدیل ہو گئے ہیں، اور ایک لمحے میں ایک نیا ڈاکومنٹ سامنے آ گیا، ایک نئی رپورٹ سامنے آ گئی، اور وہ عدالتی ریکارڈ سے ہی اور وہ ایف آئی اے کے ریکارڈ سے ہی ایک اہم دستاویز، اہم ثبوت جو کہ عمران خان صاحب کو بہت بڑا ریلیف دے گیا، اور اس کا انکشاف ہوا کل۔ اور جب اس کا انکشاف ہوا تو سائفر کیس جس بنیاد پہ عمران خان صاحب کو ایک نقطے کی بنیاد پہ جو سزا سنائی گئی ہے، وہ نقطہ ہی بے بنیاد نکلا، وہ نقطہ ہی بالکل غلط نکلا۔ صورتحال یہ ہے کہ عدالتی ریکارڈ سے یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو سائفر ٹرائل کا جو مرکزی پوائنٹ ہے وہ ہے خفیہ سفارتی کیبل، یعنی کہ سائفر کا جو پیپر ہے وہ کاپی اس کی غائب ہو گئی، اور عمران خان صاحب کے آفس سے یعنی کہ پرائم منسٹر آفس سے وہ کاپی واپس نہیں آئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کاپی واپس نہیں آئی، اور دوسرا اسے ٹوسٹ کیا گیا، اس کے مندرجات کو ٹوسٹ کیا گیا۔ یہ دو پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزائیں سنائی گئیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ وہ جو سائفر ہے، سائفر کی کاپی 5 دفاتر کو نہیں بلکہ 9 دفاتر کو بھیجی دفتر خارجہ نے، 9 دفتروں کو بھیجی، 9 جگہ بھیجی گئی وہ کاپی، دفتر خارجہ نے بھیجی، اور پرائم منسٹر نے وہ کاپی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجی، جو کہ وہ واپس مل چکی ہے، اور وہ کاپی عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو بھیجی، ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجی، چیئرمین سینٹ کو بھیجی، اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجی، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجی۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کاپی بھی واپس آ گئی، لیکن دلچسپ جو انکشاف ہے، حیرت انگیز انکشاف یہ ہوا کہ جب مقدمہ درج ہو گیا تھا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف 15 اگست 2023 کو، جو مقدمہ جب درج ہوا، اس مقدمے کے درج کے وقت بھی بہت ساری کاپیاں واپس نہیں آئی تھیں، بہت سارے دفاتر سے کاپیاں واپس نہیں آئی تھیں، صرف ایوان صدر نے کاپی واپس بھیجی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 17 ماہ کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی، اور 17 ماہ کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف، اور ایف آئی آر بھی درج کس نے کروائی؟ دفتر خارجہ نے نہیں کروائی جس کا ڈاکومنٹ تھا، بلکہ یہ ایف آئی آر درج کروائی شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان اور اعظم خان اور سعد عمر کے خلاف۔ کس نے یہ ایف آئی آر درج کروائی؟ سیکرٹری داخلہ نے، جس کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں تھا، جس کی یہ دستاویز، جس کی ملکیت ہی نہیں تھی۔ اور دوسرا اہم جو ڈیولپمنٹ اس میں ہوئی کہ نمبر 1 یہ کہ یہ 5 نہیں 9 دفاتر کو بھیجی گئی۔ جب عمران خان صاحب پہ مقدمہ درج ہوا صرف ایک کاپی واپس آئے گی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل سوال یہ عدالت میں اٹھایا گیا کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف ہی مقدمہ درج کیوں کیا گیا؟ باقی جن لوگوں نے، باقی جن اتھارٹیز نے یہ کاپی واپس نہیں بھیجی، ان کے خلاف کیس رجسٹر کیوں نہیں ہوا اگر یہ واقعتاً اتنا سنگین معاملہ تھا؟ تو سچویشن یہ سامنے آئی، اور اس کے بعد یہ 27 ستمبر 2023 کو وزارت خارجہ کی طرف سے مختلف دفاتر کو بھیجے گئے سائفر کی کاپیوں کی حیثیت کے بارے میں ایف آئی اے کے خط پر جمع کرائے گئے جواب کا خلاصہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ سائفر ٹرائل میں پروسیکیوٹنگ ایجنسی ایف آئی اے کے لیے یہ ساری کا سارا کیس ہی اس کا خراب ہو گیا ہے، اور کیونکہ جس بنیاد پہ ایف آئی اے نے یہ سارا کیس بے بنیاد گھڑا تھا، وہ ساری کی ساری ہی ساری عمارت تھی وہ زمین بوس ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ کو پروسیکیوشن میں شامل کیا گیا، جبکہ دیگر ریاستی دفاتر نے بھی خفیہ دستاویز کی کاپی واپس نہیں کی تھی، یعنی دیگر اداروں نے بھی کاپی واپس نہیں کی۔ آئی ایس آئی نے واپس نہیں کی، آرمی چیف نے واپس نہیں کی، ایئر چیف نے واپس نہیں کی، نیول چیف نے واپس نہیں کی، کابینہ ڈویژن نے واپس نہیں کی، اور یہ سب کی کاپیاں واپس نہیں آئیں۔ اور اس طریقے سے بھی زیادہ تر وصول کنندگان نے 1 سال سے زیادہ عرصے تک کاپیاں اپنے پاس رکھیں، اور انہیں صرف اس وقت واپس کیا گیا جب وزیر اعظم اور ان کے وزیر خارجہ کے خلاف باقاعدہ کارروائی شروع ہو گئی۔ ٹرائل کے بعد یہ کاپی واپس کی گئی۔ تو 8 وصول کنندگان میں صرف صدر، جنہوں نے 15 جون 2023 تک دستاویز واپس کر دی تھی، اور سیکرٹری خارجہ کو استثناء حاصل تھا، جنہوں نے اتفاق سے اس کی کاپی اسی تاریخ یعنی کہ 15 اگست 2023 کو واپس کر دی تھی، جبکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف
मुकदमा दर्ज किया गया। 9 में से 8 नकूल वापस नहीं आईं। वजारत खारजा के जवाब के मुताबिक जी 8 मार्च से 27 अप्रैल 2022 के दरमियान साइफर की कापियां वजीर आजम के सेक्रेटरी, सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ISI के सरबराह, चेयरमैन सेनेट को भेजी गई, जबकि 2 कॉपियां काबीना सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजी गई। डायरेक्टर जनरल ISI, चेयरमैन सेनेट और काबीना सेक्रेटरी की 3 कापियां FIA की जानिब से रिकॉर्ड तलब करने से सिर्फ एक दिन कबल यानी 26 सितंबर 2023 को वजारत खारजा को वापस की गई थी। ये सारी का सारा जी जो एक बनाया गया था, एक बुनियाद बनाई थी, वो बुनियाद ही खत्म हो गई है। और 27 सितंबर को अपना सवालनामा पेश किया और FIA ने, और वजारत खारजा ने उसी दिन जवाब दे दिया, और जवाब के मुताबिक काबीना सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को भेजी गई साफिर की कापियां भी उसी रोज वापस कर दी गईं। वजारत खारजा की फहरिस्त से सिर्फ 8 मार्च 2022 को वजीर आजम के सेक्रेटरी को भेजी गई एक कॉपी को वापस नहीं आई के तौर पर निशान ज़दा किया गया, जबकि बाकी किसी कॉपी को पॉइंट आउट नहीं किया गया कि तमाम कापियां वापस नहीं आई, मिसिंग हैं। और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 पाकिस्तान बनने से भी कई साल पहले की सेक्शन 5 और 9 और पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 34 के तहत फर्द जुर्म आयद की गई थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई हैं, और ये बहुत बड़ी हकीकत सामने आ गई है, जिसके बाद अब कोई जवाज़ नहीं बचता कि इमरान खान साहब का मामला, साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा बरकरार रखी जा सके। इसीलिए कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वाज़ेह तौर पर एक इंदिया दे दिया है, बल्कि ऑब्जर्वेशन दी है कि हम इस केस को रिमांड बैक नहीं बल्कि मेरिट पर सुन रहे हैं, और इसका फैसला हम मेरिट पर करेंगे, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ये केस जो है वो उड़ने जा रहा है, और ये सारे का सारा बदनीयती जो है वो सारी सामने आ गई है।